اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس سٹنگ میں ہم انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں۔ قائد اسلام میں تمام نبیوں اور رسولوں پر یکساں ایمان رکھنا لازم ہے۔ کسی ایک کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب ہے۔ سورۃ النحل آیت 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم ہر امت کے لیے رسول بھیجتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندے چنے اور انہیں اپنا نمائندہ بنا کر لوگوں کی ہدایت پر مبعوث فرمایا۔ یہ انبیاء ہیں۔ انبیاء نبی کی جمع ہے۔ نبی کے معنی خبر دینے والا۔ انبیاء بے حد نیک اور پارسا لوگ تھے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اور نئی شریعت لے کر آتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے رسول کی لائی ہوئی کتاب کی شریعت کے مطابق تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا جو مختلف علاقوں میں آباد تھیں۔ ہر قوم اور علاقے کی ضروریات کے مطابق نبیوں کو معجزات عطا کیے گئے۔ تمام انبیاء میں کچھ خصوصیات مشترک تھیں، مثلاً بشریت۔ تمام انبیاء انسان تھے اور مرد تھے۔ کسی عورت کو نبوت نہیں دی گئی۔ امین۔ نبوت ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سپرد کی ہے۔ وہ اس امانت کو پوری دیانتداری سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبوت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ذاتی کوشش یا عبادت سے یہ نعمت عظمیٰ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت 4 میں بیان ہے ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ معصومیت۔ تمام انبیاء گناہوں سے پاک تھے اور معصومیت ان کی نمایاں صفت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام فرمایا۔ ان کا کردار بے داغ ہوتا ہے اور ہر کام اللہ کی رضا اور حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ انبیاء کامل ترین انسان ہوتے ہیں اور نفسانی خواہشات ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ واجب الاطاعت۔ تمام انبیاء کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتے تھے۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ احکام الہی کی تبلیغ۔ تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ کسی نے بھی اپنی قوم کو اپنا بندہ بننے کی تعلیم نہیں دی۔ یہود و نصارہ نے اللہ کے بیٹے ثابت کرنے کی جو مذموم کوشش کی، یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی داستانیں ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اگر اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اہل ایمان کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے نبیوں کے سپرد کی ہے۔ وہ انہیں برے اعمال سے بچاتے ہیں اور اچھے معاشرے کے شہری بننے کی تربیت دیتے ہیں۔ قرآن میں بیان ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے۔ انبیاء تمام لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ وہ احکام الہیہ بتاتے اور سکھاتے ہیں، اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے قابل عمل ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے اس کا درجہ عام انسان سے بہت ممتاز ہوتا ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ انہیں تمام انسانوں سے زیادہ صلاحیتیں عطا ہوتی ہیں۔ صداقت، امانت، دیانت، طہارت، بندگی اور اطاعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ معجزات۔ نبی صاحب معجزات ہوتے ہیں، انہیں زبردست روحانی قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ معجزہ عقل کو دنگ کر دینے والے عمل کو کہتے ہیں۔ معجزات صرف انبیاء کرام کو عطا کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ عام انسانوں سے اوصاف اور مقام میں اعلیٰ ہوتے ہیں۔ مثلاً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء معجزے کے طور پر عطا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی کے پرندے پر پھونک مارتے تو وہ اصلی پرندہ بن کر اڑنے لگتا، کوڑ زدہ کو ٹھیک کر دیتے۔
اسی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شق قمر کا معجزہ عطا ہوا، یعنی چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ کئی معجزات عطا کیے گئے، آخری نبی تسلیم کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو خدا کا آخری پیغام سمجھا جائے۔ سورۃ الاحزاب آیت 40 میں ارشاد ربانی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ظاہر کرتی ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ یقین جانو رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، چنانچہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی من بعدی، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو شخص ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کو مزید وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے، ان کی نبوت اور رسالت کسی خاص قوم اور زمانے تک محدود تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں تمام نبیوں کی تعلیمات کو یکجا اور بہتر انداز میں سمو دیا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورۃ الاعراف۔ فرما دیجئے اے لوگو، یقین جانو تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ حدیث نبوی میں اسی چیز کی وضاحت کی گئی ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ جب کتاب آخری ہے، اس کی تعلیمات آخری ہیں، تو اس کے بعد کسی اور رسول یا نبی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ایسا تھا جب تہذیب انسانی کافی ترقی کر چکی تھی، اس لیے ایک قوم کی بجائے پوری انسانیت کی طرف نبی مبعوث فرمانا وقت کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا تمام دنیا میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آج ساری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام میں جامعیت پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ابدی ہیں اور ہر دور میں اس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، ہر مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی کا عظیم مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین ماڈل اور نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی متوازن زندگی گزاری کہ تمام شعبوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 21۔ پہلی قوموں اور رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکل قوم ہاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کامل ترین رسالت اور تکمیل دین کا اعلان فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ آیت 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سابقہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور انسانیت کے تمام مسائل کا حل شریعت محمدیہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو محفوظ ترین بنانے کے لیے حفاظت قرآن کا وعدہ فرمایا، تاکہ یہ کتاب کسی بھی قسم کی تحریف سے پاک رہے، کیونکہ پہلی کتابوں کو ان کی امتوں نے اپنی خواہشات اور مفادات کی خاطر بدل ڈالا تھا، لیکن قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی نصرت کا اہتمام فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سنت رسول کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔
صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں اور اقوال کو ضابطۂ تحریر میں لائے اور باقاعدہ کتب مرتب ہوئی، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری مشہور کتابیں۔ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں ختم نبوت پر روشنی ڈالی۔ ان میں سے کچھ اس طرح سے ہیں: میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے، مگر کہتے اس جگہ اینٹ کیوں چھوڑی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ بخاری۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابو داؤد۔ سابقہ انبیاء کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خوشخبری دی ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، تم اس کی رسالت کو فوراً مان لینا اور ان کے دین کی سربلندی کے لیے ان کے مددگار بننا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے بھی ایک وعدہ لیا جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 81 میں بیان ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو کتاب و حکمت تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہیں تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی بہترین امت قرار دیا اور فرمایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ سورۃ آل عمران آیت 110۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا، حوض کوثر عطا فرمائی، مقام محمود عطا فرمایا۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، شفاعت کا اختیار دینے کا وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی قلیل عمر پر اربوں نیکیوں کا ثواب مقرر فرمایا۔ ختم نبوت کا ذکر سورۃ الاحزاب آیت 40، سورۃ الاعراف آیت 158 اور سورۃ المائدہ آیت 3 میں تفصیل سے ہے۔ اس کے علاوہ کئی آیات میں یہی مضمون ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، قرب قیامت وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو پھیلائیں گے۔ وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے طور پر۔ 4 حالتیں ایسی ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ کسی خاص قوم میں کوئی نبی نہ آیا ہو اور نہ ہی اس قوم تک کسی نبی کا پیغام پہنچا ہو۔ دوم یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیمات بھلا دی گئی ہوں یا ان میں تحریف ہو چکی ہو جس کی وجہ سے شریعت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ سوم یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعے قوم کو مکمل ہدایت اور رہنمائی نہ مل سکی ہو جس کی وجہ سے نئے نبی کی ضرورت ہو۔ چہارم، ایک نبی کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب ان چاروں میں سے کسی بھی صورت کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور دعوت تمام دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ دعوت مکمل اور جامع ہے، لہٰذا کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی بھی مکمل طور پر محفوظ ہو چکی ہیں اور قیامت تک ان میں کوئی کمی بیشی ممکن نہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ تشریف لائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔